فصل مفرد برس قسمت مفرد 3 قسم پر ہے: اسم، کلمہ اور ادات۔ مفرد کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ اس کی دلیل حسب زیرا کے معنی لفظ مفرد اگر ناتمام بود، اس لیے کہ لفظ مفرد کا معنی اگر ناتمام ہو، لفظ مفرد کا معنی اگر ناتمام ہو، ناتمام ہونے کا مطلب یعنی صلاحیت ندارت کے محکوم علیہ و محکوم بہی باشد، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ لفظ مفرد کا معنی اگر ناتمام ہو یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، آرا دری فن ادات خانن، تو اس کو اس فن میں ادات کہتے ہیں۔ وردر نحو حرف، اور علم نحو میں سے حرف کہتے ہیں۔ جو کلمہ ایسا ہوگا، جو لفظ ایسا ہو کہ جو محکوم علیہ اور محکوم بہی بننے کی صلاحیت نہ رکھے، اس کو اس فن میں ادات کہتے ہیں اور علم نحو میں حرف کہتے ہیں۔ وہ اگر معنی وہ تمام است، اور اگر اس لفظ مفرد کا معنی تمام ہو، اگر اس کا معنی تمام ہو، تمام ہونے کا مطلب یعنی محکوم علیہ یا محکوم بہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، پس خالی ازا نیست، تو وہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ صلاحیت دارد کے محکوم علیہ شود یا نہ، تو وہ اس بات سے خالی نہیں کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ محکوم علیہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا معنی تمام ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ کہ محکوم علیہ یعنی مسند علیہ بننے کی صلاحیت رکھے گا یا نہیں۔ اگر ندارت، اگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہ رکھے، آرا کلمہ گوین، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ وہ در نحو فعل، اور علم نحو میں اسی کو فعل کہتے ہیں۔ چونکہ فعل محکوم بہی تو ہو سکتا ہے، مسند تو ہو سکتا ہے، لیکن محکوم علیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر صلاحیت دارد، اور اگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھے، آرا اسم خانن، اس کو اسم کہتے ہیں۔ پورے سبق کا خلاصہ یہ: اگر لفظ مفرد کا معنی تمام ہو یعنی محکوم علیہ محکوم بہی بننے کی اگر لفظ مفرد کا معنی ناتمام ہو یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اسے ادات کہتے ہیں۔ اور اگر معنی تمام ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھے گا یا نہیں۔ اگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو اسے کلمہ کہتے ہیں، جس کو علم نحو میں فعل کہتے ہیں، اور اگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ علم منطق میں کلمہ، جسے علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کلمہ اور فعل کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ فعل عام ہے، کلمہ خاص ہے۔ جہاں جہاں کلمہ ہوگا وہاں وہاں فعل بھی ہوگا، لیکن جہاں جہاں فعل ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ کلمہ ہو جائے۔ منطقی والا کلمہ جیسے یضربو، یہ علم نحو کے اعتبار سے فعل ہے، علم منطق کے اعتبار سے بھی کلمہ ہے۔ لیکن اضربو، یہ علم نحو کے اعتبار سے فعل تو ہے، لیکن علم منطق کے اعتبار سے کلمہ نہیں ہے، بلکہ وہ مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اضربو میں جو حمزہ ہے یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور جو اس کے بعد ضاد را با یعنی ضرب بچا، یہ معنی حدثی اور معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کلمہ یہ تو مفرد کی قسموں میں سے ہے، اور اضربو 2 معنی کے لیے آیا۔ ایک حمزہ جو ہے یہ متکلم کے لیے، اور ضرب یہ حدوث کے لیے۔ اس بنا پر یہاں پر یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔